نماز کیوں فرض کی گئی؟ نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد، خلوص نیت کے ساتھ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض کی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اس کے مقرر وقت سے فرض کی گئی ہے۔ تو نماز کی فرضیت ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ نماز فرض کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے مقرر وقت پر، یعنی اس کے صحیح ٹائمنگ پہ نماز فرض کی گئی ہے، اس پہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نماز صرف یہ نہ سوچے کہ صرف نماز ہم پر ہی فرض کی گئی ہے، ہم سے پہلے جتنے بھی امت گزری ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان پر بھی نماز فرض کی گئی تھی۔ حالانکہ ہو سکتا ہے ان کی ٹائمنگ تھوڑی الگ ہو، کسی پر 2 وقت کی نماز فرض کی گئی ہو، کسی کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہو، لیکن اللہ کی یاد ہر چیز پہ، اللہ کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی پر ہر نبی پر نماز فرض کی ہے۔ یہاں پر ایک کویشچن یہ ہوتا ہے کہ نماز کیوں فرض کی گئی؟ مطلب نماز فرض کیوں گئی؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے کہ نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو نماز اس لیے فرض کی گئی، آپ نے سوچا ہوگا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہو جائے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندہ کیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دلوں سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو نماز وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں، کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم خوش ہیں، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو کیونکہ ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا تو ہم نماز سرے سے نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ حالانکہ ٹائم آپ کو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تو یہاں پر رول آپ کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رول ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز صحیح وقت پہ پڑھیں۔ تو اگر آج ہم بھی نماز ویسی پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز ہمارے دل کو مطمئن کر دے گی، نماز ہمارے دل کو سکون پہنچائے گی۔ تو نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت، اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔